أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها. یہ سورۃ الشمس قرات امام حمزہ اور ان کے دو راوی خلف اور خلاد. ضحاہا اس میں جو امالہ ہے دونوں راویوں کے لیے ہے، اور آپ کو میں نے کچھ کلمات شروع میں لکھوائے تھے جس میں امالہ نہیں کرتے ہیں. اس میں ایک تلاہا ہے کہ تلاہا میں یہ امالہ نہیں کرتے ہیں، یہ مستثنا ہے. والنہار اذا جلیہا اس میں بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے. واللیل اذا یغشیہا اس میں بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے. وما بنیہا اس میں بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے. والارض یہ جو ہے کیا نام ہے لام ہے، لام تعریف ہے. اس کے اندر خلف کے لیے تو سکتہ ہے اور خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں صحیح ہے. طحاہا کے اندر جو ہے کیا نام ہے دونوں راویوں کے لیے امالہ نہیں ہے، یہ بھی ان کلمات میں سے ہے جو مستثنا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا یہاں پر ادغام تام ہے، اور یہ ادغام تام خلف کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے. یعنی جس طرح نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح خلف بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را کے طرح واو اور یا آ جائیں تو وہ بھی ادغام تام کرتے ہیں ان دو حروف میں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سویہا دونوں راویوں کے لیے یہاں پر امالہ ہے. تقویہا یہاں پر بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغويها. یہ قد افلح یہاں پر انہوں نے سکتے کیا، تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے مفصول ہے. کیا ہے مفصول؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساکن حرف کے بعد جب حمزہ آئے گا، ساکن اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفصول. تو مفصول کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ خلاد کے لیے تو اس میں سکتہ نہیں ہے، عدم سکتہ ہے. خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خلف کے لیے اس میں عدم سکتہ اور سکتہ دونوں صحیح ہے. زکیہا اس میں بھی امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. وقد خیبہ یہ چند کلمات میں نے آپ کو بتایا تھے جن میں امالہ کرتے ہیں، اس میں سے خواب بھی ہے. یہ دونوں راویوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ امالہ ہے. اور دس سے ہاں میں بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے. کذبت ثمود کذبت ثمود یعنی تا کا سا میں ادغام کرتے ہیں، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے یعنی تا کا سا میں ادغام دونوں راویوں کے لیے ہے. صحیح ہے. اسی طرح طغویہا یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. صدق الله العظيم. یہ قد افلح من زکیہا وقد خواب من دسیہا. خوابہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے کیا نام ہے
جو امالہ ہے یہ چند کلمات ہیں کہ جس میں امالہ کرتے ہیں، یہ وہ کلمات میں نے آپ کو لکھوائے تھے. اسی طرح دسیہا میں بھی امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. کذبت ثمود، یہاں پر یہ تا کا سام ادغام یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. طغویہا یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. اشقیہا یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. سقیہا یہ امالہ بھی کیا ہے؟ دونوں راویوں کے لیے ہے. علیہم، یہ علیہم یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تین کلمات ہیں، علیہم، الیہم، لدیہم. ان میں ہر حال میں ہا کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں دونوں راوی، ہر حال میں ہا کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ باقی میم جمع کے لیے شرائط ہیں، وہ یہ ہے کہ میم جمع غائب کا صیغہ ہو، یعنی ہا کے ساتھ ہو، میم ہا کے ساتھ ہو، اس سے پہلے کسر ہو یا ساکن ہو، اور اس کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے تو اس صورت میں میم کے اوپر پیش دیتے ہوئے ہا کو بھی پیش دیتے ہیں، جیسے بیہوم الاسباب. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح فسویہا یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. اور اسی طرح جو ہے کیا نام ہے عقبیہا یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب امالے جتنے اس میں تھے وہ دونوں راویوں کے لیے ہے، اور دو کلمات اس میں ایسے تھے کہ جس میں امالہ نہیں ہے، مستثنیٰ ہے، تلاہا اور طہاہا. تو اس میں دونوں راویوں کے لیے امالہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. یہ واللیل اذا یغشی یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے، خلف اور خلاد دونوں راویوں کے لیے ہے. قرات امام حمزہ یعنی مکمل قرات امام حمزہ کے لیے ہے. والنہار اذا تجلی یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. والانثى یہ جو ہے کیا نام ہے ذلام ہے، یعنی لام تعریف ہے. لام تعریف میں خلف کے لیے سکتہ ہے وسنن، اور خلاد کے لیے وسن سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن خلف کے لیے جب سکتہ ہی ہے تو وقف میں خلف کے لیے اس میں دو وجوہ ہے، سکتہ بھی ہے اور نقل حرکت بھی ہے، سکتہ بھی ہے اور نقل حرکت بھی ہے. اور خلاد کے لیے اگر سکتہ کرتے ہوئے آئیں گے، مطلب ان کلمات پر لام تعریف پر سکتہ کرتے ہوئے آئیں گے، شیئن شیئن اور شیئن میں سکتہ کرتے ہوئے آئیں گے، تو اس صورت میں پھر ان کے لیے سکتہ اور نقل دونوں صحیح ہے. اور اگر خلاد کے لیے پیچھے سے سکتہ نہیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آدھے سکتہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہاں پر وقفاً جو ہے کیا نام ہے صرف نقل ہوگا، ان کے لیے آدم سکتہ صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح من اعطے واتقے، اعطے اور واتقے کے اندر تو امارہ دونوں راویوں کے لیے ہے، اور من کے اندر جو ہے کیا نام ہے یہ مفصول ہے. کیا ہے؟ مفصول. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ساکن ایک کلمہ میں ہو اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفصول. تو مفصول کے اندر جو ہے کیا نام ہے خلاد کے لیے تو سجدہ بالکل نہیں ہے. خلاد کے لیے سجدہ، خلف کے لیے سجدہ عدم سجدہ بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، عدم سجدہ بھی ہے اور سجدہ بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح وصدق بالحسن یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، اور لیسر یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. واستغنى یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. بالحسن یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، اور للعسر یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. یعنی امالہ میں اختلاف نہیں ہے. وما يغني عنه ماله إذا تردى
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. یہ وما یغنی عنہ مالہ یہ مد منفصل ہے. مد منفصل میں، مد متصل میں، مد لازم میں، تمام مدات میں دونوں راویوں کے لیے طول ہے. دونوں راویوں کے لیے کیا ہے؟ طول ہے. اور تزکے اذا تردے کے اندر جو امالہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. للہدے کے اندر امالہ یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. وَإِنَّنَا لَنَا لَلْآخِرَةَ اور وَالْأُولَى یہاں پر یہ دونوں لام ہے. دونوں کیا ہے؟ لام یعنی لام تعریف ہے. تو لام تعریف کے اندر یہ ہے کہ خلف کے لیے تو اس میں سکتہ ہے، وصل اس میں خلف کے لیے کیا ہے؟ سکتہ ہے. اور خلاد کے لیے وصل اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے. خلاد کے لیے وصل اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے. تو خلف کے لیے وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں سکتہ بھی ہے اور نقل بھی ہے. سکتہ بھی ہے اور نقل بھی ہے. جیسے ولول ہے، انہوں نے پڑھا تو یہ نقل کر کے پڑھا. تو وہ وقفاً ان کے لیے خلف کے لیے سکتہ بھی ہے اور نقل بھی ہے، نقل حرکت. اور خلاد کے لیے اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر پیچھے سے ان کلمات پر سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے بھی اسی طرح یعنی وقفاً جو ہے نا سکتہ اور نقل دونوں صحیح ہے. دونوں صورتیں صحیح ہے، دونوں وجوہ صحیح ہے. لیکن اگر پیچھے وہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، آدمی سجدہ پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کے لیے صرف نقل ہے. وقفاً کیا ہے؟ صرف نقل ہے. آدمی سجدہ ان کے لیے وقفاً نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ صرف نقل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح تلغہ کے اندر اور لا یصلحہ اشق یہ امالے تو دونوں راویوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں دونوں راوی متفق امالہ میں. اچھا اس میں لا یصلحہ یہ جو مد ہے، مد منفصل ہے، اس میں کیا ہے؟ طول ہے دونوں راویوں کے لیے. الاشقا اس کے اندر بھی وہی تفصیل ہے. یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. لام تعریف کے لیے کیا ہے؟ یہ خلف کے لیے لام تعریف میں وصلاً سکتہ ہے اور وقفاً اس کے لیے دو وجوہ ہے، سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے. اور خلاد کے لیے لام تعریف کے لیے لام تعریف میں جو ہے نا وصلاً سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے. اگر وہ وصلاً سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں خلاد کے لیے بھی دونوں وجوہ وقفاً ہوں گے، سکتہ اور نقل. اور اگر وہ عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں وقفاً ان کے لیے صرف عدم یعنی صرف نقل ہوگا، عدم سکتہ جائز نہیں ہے، صرف نقل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح الذی کذب وتولى اور یہاں پر جو امالہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضِي. کہ وہ سیجنب الاتقى انہوں نے یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے نقل حرکت کیا. یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. خلف کے لیے لام تعریف میں وصلاً سکتہ صرف سکتہ ہے، وصلاً صرف سکتہ ہے. اور وقفاً سکتہ اور نقل دونوں جائز ہے، دونوں صورتیں ہیں خلف کے لیے. اور خلاد کے لیے لام تعریف میں سکتہ اور عدم سکتہ وصلاً دونوں صحیح ہے. سکتہ اور عدم سکتہ وصلاً دونوں صحیح ہے. لیکن اگر وہ سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو وقفاً اس کے لیے بھی دونوں وجوہ جائز ہے، یعنی سکتہ بھی ہے اور نقل بھی ہے. اور اگر وہ پیچھے سے عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے صرف نقل ہے اور عدم سکتہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یتزکے اور تجزے اس کے اندر جو امالہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. ربہ الاعلی کے اندر جو ہے کیا نام ہے لام تعریف ہے. لام تعریف میں انہوں نے نقل کیا وقفاً. تو لام تعریف اس کو ذلام کو لام تعریف بھی کہتے ہیں، ذلام بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں خلف کے لیے وصلاً سکتہ ہے. وصلاً کیا ہے؟ سکتہ ہے. اور خلاد کے لیے وصلاً سکتہ اور
आदम सख्ता दोनों है। वसन मतलब ये कि मिलाकर पढ़ने की सूरत में उनके लिए खलफ के लिए सख्ता है और खल्लाद के लिए सख्ता और आदम सख्ता दोनों जायज है। खलफ के लिए अगर इस पर वक्फ करेंगे तो दो वजूह है, सख्ता भी और नकल भी, सख्ता भी और नकल भी। खल्लाद के लिए अगर पीछे से आदम सख्ता करते हुए आएंगे तो इनके लिए सिर्फ नकल है, और अगर पीछे से सख्ता करते हुए आ रहे हैं तो खलफ की तरह इनके लिए भी क्या है, नकल और सख्ता है। अगर पीछे से वो आदम सख्ता पढ़ते हुए आ रहे हैं खल्लाद, तो इसके लिए जो है ना सिर्फ नकल है, वक्फन सख्ता जायज नहीं है, सिर्फ नकल है। इस सूरत में जब पीछे से वो आदम सख्ता पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर पीछे से वो सख्ता करते हुए आ रहे हैं तो उस सूरत में वक्फन सख्ता भी उनके लिए सही है और नकल भी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह वलसौफ यरज़ा, यरज़े के अंदर और आले के अंदर जो इमाला है, ये भी दोनों रामी इसमें मुतफ़िक़ है, दोनों रामियों के लिए इमाला है इसमें।